حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی ترویج اور تبلیغ کا کام حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور بالآخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی دین لے کر آئے جو دیگر انبیاء کرام لے کر آئے تھے۔ آپ بھی اسی خدا کے ماننے والے تھے جس کے دیگر انبیاء کرام ماننے والے تھے۔ اس دین کو تمام آمیزشوں سے پاک کر کے اس کی اصل خالص صورت میں آپ نے پیش کیا۔ اب خدا کا حکم، اس کا دین، اس کا قانون وہ سب کے لیے قابل عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ آپ کی نافرمانی ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ کلمہ طیبہ کی منطقی توجیہ تو یہ ہے کہ اس میں پہلے تمام خداؤں کا انکار ہے، یعنی کوئی نہیں، پھر اس کے بعد خدائے واحد لا شریک لہ کا اقرار ہے، کوئی نہیں اللہ کے سوا۔ اسی طرح تمام انبیاء کی گزشتہ شریعتوں اور طریقوں پر عمل کرنے کا بھی انکار ہے، اس لیے کہ باقی سب شریعتیں محمد میں شامل ہو گئی ہیں۔ صرف اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے میں ہی سلامتی ہے۔ اسلام کی عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی تھی، سو وہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت اور نعمت ہے۔ کتابوں کا نازل ہونا، صحائف کا آنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منقطع کر دیا گیا ہے۔ سلسلہ نبوت اور رسالت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اب آپ کے بعد دنیا میں نہ تو کوئی نبی آئیں گے نہ کوئی رسول۔ قرآن کی طرح آپ کی رسالت اور نبوت بھی قیامت تک ہے۔ جس طرح تعلیمات قرآنی پر عمل پیرا ہونا فرض ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تمام جن و انسان کے لیے عام ہے۔ دنیا کی تمام قومیں اور نسلیں آپ کی اس دعوت میں شامل ہیں۔ تمام انبیاء کرام کی رسالت جو تھی وہ اپنے وقت کے لیے تھی، یعنی جس وقت میں وہ نبی آئے ان کی رسالت پر اس وقت میں عمل کرنا ضروری تھا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو رسالت دی گئی وہ آخری کڑی ہے، وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے قابل عمل ہے، اسی پر عمل کیا جائے گا۔ ختم نبوت کی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری گواہیاں مسلمانوں کے لیے پیش کی ہیں۔ ختم نبوت قرآنی آیات میں بھی جگہ جگہ ثابت ہوتی ہے۔ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اسلام کی ساری خصوصیت اور امتیاز اسی پر ختم ہو جاتے ہیں، یعنی ختم نبوت کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو اسلام کو مکمل بھی کرتا ہے اور اس کو دوام بھی بخشتا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں اس کی پوری وضاحت ہے اور ہر طرح سے اس کے سوالوں کا جواب بھی آ جاتا ہے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ سورۃ الاحزاب میں ہے، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن اللہ کے رسول اور تمام انبیاء کرام کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس آیت میں جو اعلان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد کوئی نیا رسول آنے والا نہیں۔ اس قرآنی اعلان کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ انبیاء کی اور رسولوں کی فہرست پوری ہو گئی ہے اور صرف اطلاع نہیں ہے، بلکہ اس قرآنی اعلان کا مقصد یہ بتانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گی، لیکن ان کی جو نبوت ہے وہ قیامت تک رہے گی، جو ان کی رسالت ہے، جو ان کی تعلیم ہے وہ قیامت تک رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خاتم الرسل یا خاتم المرسلین کی بجائے خاتم النبیین کا لفظ اختیار فرمایا ہے۔ اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ نبی کا لفظ عام ہوتا ہے اور رسول کا خاص ہوتا ہے۔
نبی وہ ہوتے ہیں جو آتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں مخلوق کی اصلاح کے لیے، اور ان کے پاس بھی وہی آتی ہے، وہ اسی کے حساب سے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس کتاب نہیں ہوتی اور مستقل شریعت نہیں ہوتی۔ پچھلی کتاب اور شریعت کے تابع لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور شریعت کے تابع اور ہدایت کرنے پر مامور تھے۔ یعنی حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب اور شریعت تھی اسی پر لوگوں سے عمل کروایا، جبکہ رسول وہ ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ مستقل کتاب اور مستقل شریعت سے نوازتے ہیں، ان پر کتاب نازل ہوتی ہے۔ جو رسول ہوتے ہیں وہ نبی بھی ہوتے ہیں، لیکن جو نبی ہوتے ہیں وہ رسول نہیں ہوتے۔ لہٰذا لفظ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، سب سے آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک نہ تو کوئی نبی آئیں گے اور نہ کوئی کتاب ہوگی، اور نہ ہی کسی رسول کو بھیجا جائے گا۔ اسی آیت سے ایک جاہلانہ رسم کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ جو لے پالک بیٹا ہوتا ہے، جو اڈاپٹڈ سن ہوتا ہے، اس کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیتے تھے۔ تو اس حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ جب انہوں نے حضرت زید بن حارثہ نے اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، اس نکاح پر تان کرتے ہوئے کہ بیٹے کی بیوی سے آپ نے نکاح کر لیا ہے۔ یعنی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ہمیشہ کے لیے یہ تعلیم بھی دے دی کہ اڈاپٹڈ سن یا لے پالک بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ اس آیت میں یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، وہ تو حضرت حفصہ کے بیٹے تھے۔ اس آیت میں ان لوگوں کے خیال کا رد ہے جو اپنی جاہلانہ رسم و رواج کی بنا پر اڈاپٹڈ سن کو یا لے پالک بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیتے تھے اور سمجھتے بھی تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے یا اڈاپٹڈ سن تھے۔ انہوں نے جب اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، جس سے لوگوں کو بعد میں ہمیشہ کے لیے تعلیم ہو گئی کہ جو اڈاپٹڈ سن ہوتے ہیں وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ اس آیت میں جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے جسمانی باپ نہیں ہیں، البتہ اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے سب کے روحانی باپ ضرور ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 بیٹے تھے، حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، اور حضرت ابراہیم جو تھے وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ سے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی رجال کی عمر تک نہ پہنچ سکا۔ اس آیت کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے جسمانی باپ نہیں ہیں، البتہ اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے سب کے روحانی باپ ضرور ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے 3 حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تھے، اور حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ سے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی رجال کی عمر تک نہ پہنچا، اور اس آیت کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ حقیقی باپ ہو تو اس پر اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہوتا ہے، لیکن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تو لے پالک بیٹے تھے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ امت کے مردوں میں سے کسی کے بھی نسبی باپ نہیں ہیں، بلکہ روحانی باپ آپ سب کے ہیں۔ اس میں لفظ خاتم کی پر روشنی ڈالی جا رہی ہے، جس سے عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے، اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یعنی انبیاء کے سلسلے کا آخر یا اس پر مہر لگا دینا۔ مہر کے معنی یہ ہوئے کہ اس پر اب یہ ڈاکیومنٹس مکمل ہو گئی ہے، جیسے ہم جب کوئی ڈاکیومنٹ کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس پہ سٹیمپ لگا دی جاتی ہے۔ اب اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے جس سے اس میں کوئی اضافہ کیا جا سکے یا کوئی کمی کی جا سکے۔
امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں فرمایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبوت اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ نے نبوت کو اپنے تشریف لانے سے ختم اور مکمل فرما دیا۔ خاتم القوم سے مراد یہ ہے کہ آخر ہم قبیلے کا آخری آدمی۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کو ختم کر دیا اور اس پر مہر لگا دی، اب قیامت تک یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک امت نے اس لفظ خاتم النبیین سے اور اس کے قرائن احوال سے بالاجماع یہی سمجھا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ رسول، نہ اس میں کوئی تعویل چل سکتی ہے، نہ کوئی تخصیص ہے، اور اس کا منکر یقیناً اجماع کا منکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور فرمودات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں امت کے علماء اور صلحاء نے اجتماعی طور پر گزشتہ صدیوں سے ہمیشہ سے اس آیت کا یہی مطلب نکالا ہے اور سمجھا ہے اور سمجھایا ہے کہ یہ آیت ختم نبوت پر دلیل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اچھی طرح معلوم تھا کہ جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو اسلام کے دشمن نئے نئے فتنے اٹھائیں گے، دین میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالیں گے، خصوصاً ختم نبوت کے متعلق سے امت میں شک پیدا کر کے امت کو بھٹکانے کی کوشش کی جائے گی۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش بندی کے طور پر امت کو ان خطرات سے آگاہ بھی کر دیا تھا اور امت کو چوکنا بھی کر دیا تھا کہ جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس دعویٰ کرنے والے کو وہ اس وقت کا دجال سمجھا جائے گا، باطل پرست سمجھا جائے گا، فتنہ پرور سمجھا جائے گا اور اسے دین سے خارج کر دیا جائے گا۔ چنانچہ عقیدہ ختم نبوت ہر زمانے میں تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ رہا ہے اور اس میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جس کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا یا جس نے بھی نبوت کے دعوے کو قبول کیا، ان سب کو اسلام سے متفقہ طور پر خارج سمجھا گیا ہے، اور اس میں پوری اسلامی تاریخ جو ہے بہت سارے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک بدبخت اسود عنصا نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو اس کے قتل کے لیے روانہ کیا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر اسود عنصا کا قصہ تمام کر دیا۔ حضرت عروہ بن زبیر کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات کے ایک دن پہلے اسود عنصا کے مارے جانے کی خوشخبری ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خوشی اور اطمینان کا اظہار فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سب سے پہلے جو کام ہوا وہ یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید کو صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ فرما دیا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کذاب سمیت 28,000 نوجوانوں کو ٹھکانے لگا کر فاتح کی حیثیت سے مدینہ واپس ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک اور شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا جس کا نام طلیحہ بن خویلد اسدی بتایا جاتا تھا۔ اس کے قتل کے لیے بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ہی روانہ کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت خلیفہ عبد الملک کے دور میں جب حارث نامی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو خلیفہ وقت نے صحابہ اور تابعین سے فتوے لیے اور فتوے لینے کے بعد متفقہ طور پر اسے قتل کیا گیا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید نے بھی اپنے دور میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص کو علماء کے متفقہ فتوے کے بعد قتل کی سزا دی تھی۔ اس میں ایک بات بہت زیادہ قابل غور ہے اور کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا مجھے موقع دو کہ میں اپنی نبوت کی علامات پیش کروں۔ اس کی اس بات کے جواب میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو شخص اس سے نبوت کی کوئی علامت طلب کرے گا کہ ہمیں کوئی علامت دو اپنی نبوت کی، وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں لا نبی بعدی، یعنی جب ان کے بعد کوئی نبی ہی نہیں ہے تو ہم کسی کو سرچ بھی نہیں کریں گے۔
یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے لے کر قیامت تک جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اسے کافر، مرتد اور واجب القتل سمجھا جائے گا۔ اب یہ تو قرآن پاک کی آیات ہو گئیں اور پچھلے واقعات ہو گئے۔ اب ہم آپ کو احادیث کی روشنی میں ختم نبوت کا بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد اب کوئی رسول ہے اور نہ ہی کوئی نبی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی تھی۔ لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے اور اظہار حیرت کا کرتے اور کہتے کہ اس جگہ ایک اینٹ نہیں رکھی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ اینٹ میں ہوں اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ میرے آنے کے بعد اب کوئی جگہ باقی نہیں، نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں، یعنی کسی نئے آنے والے نبی کی امت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس میں آیا اور میں نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں کہ میرے ذریعے کفر کو محو کیا گیا، حاشر ہوں کہ میرے بعد لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے، یعنی میرے بعد اب صرف قیامت آنا باقی ہے، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ مجھے 6 باتوں میں دیگر انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1، مجھے جامع اور مختصر بات کہنے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ نمبر 2، مجھے رعب کے ذریعے نصرت بخشی گئی ہے۔ نمبر 3، میرے لیے اموال غنیمت حلال کیے گئے ہیں۔ نمبر 4، میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی، یعنی کہ میری شریعت میں نماز صرف مخصوص عبادت گاہ میں ہی نہیں ہوگی بلکہ پوری زمین پر کسی بھی جگہ پڑھی جا سکتی ہے، پوری زمین پر۔ اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے وضو کی ضرورت بھی پوری کی جا سکتی ہے، یعنی زمین سے ہی وضو کیا جا سکتا ہے، اسی سے پاکیزگی حاصل ہوگی اور اسی پر نماز پڑھیں گے، یعنی زمین پر ہی وضو اور نماز کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ اور آپ نے 5ویں بات فرمائی کہ مجھے تمام دنیا کے لیے رسول بنایا گیا ہے۔ اور 6ٹھی بات آپ نے یہ فرمائی، اور میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ آگے ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترمذی کی حدیث میں فرماتے ہیں، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی ہے، اب کسی کو کسی طرح کی نبوت بھی نہیں مل سکتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ تمہاری نسبت وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری پیروی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر کے متعلق بھی اپنے تعلق سے یہ وضاحت فرما دی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ اس دنیا میں آتے تو انہیں میری شریعت پر ایک امتی کی حیثیت سے عمل پیرا ہونا پڑتا۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے وقت کے بارے میں بتا دیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف نازل ہوں گے تو اس وقت ان کی حیثیت بھی ایک امتی کی ہوگی۔ حدیث کے الفاظ جو ہیں ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تمہارے درمیان اتریں گے اور تمہارا قائد تم ہی میں سے ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے، جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا تھا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ میرے خلیفہ ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ
نبی آتے رہے، رسول آتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو، احکامات کو پیش کرتے رہے، لوگوں کو سیدھے راستے پر چلاتے رہے۔ اس طرح اسلام ایک دین کی حیثیت سے آگے بڑھتا گیا، تکمیل کی طرف بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس عمارت کا آخری پتھر، آخری نبی اور رسولوں کی فہرست میں آخری رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی۔ نبوت کے سلسلے کو بند کرنا تھا تو نبی کے خلفاء کی طرف اشارہ کیا اور خلافت رسول کا وعدہ کیا گیا۔ وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یقیناً ان کو خلافت ارضی عطا فرمائے گا۔ ختم نبوت پر امت کے اکابر نے بھی مختلف تحقیقات پیش کی ہیں۔ علامہ ابن جریر اپنی مشہور تفسیر میں سورہ احزاب کی آیت کی تشریح میں ختم نبوت کے متعلق لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم کر دی اور اس پر مہر لگا دی، اب یہ دروازہ قیامت تک کسی کے لیے نہیں کھلے گا۔ امام طحاوی اپنی کتاب العقیدۃ السلفیہ میں ختم نبوت کے بارے میں ائمہ سلف خصوصاً امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف علیہ رحمۃ اللہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور اس کے محبوب اور آخری نبی ہیں، اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ سید الانبیاء اور سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین کے محبوب ہیں۔ علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت پر امت کا مکمل کامل اجماع ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ پوری امت اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد جو کہ ہے لا نبی بعدی، اس سے مراد ہی یہی ہے کہ نہ تو کوئی نبی ان کے بعد آئیں گے اور نہ کوئی رسول، اور جو بھی شخص اس حدیث کا کوئی اور مطلب نکالے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جو اس کی کوئی اور تشریح کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ البتہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس کے علاوہ تو کوئی تشریح ہی نہیں جس کا انکار کیا جائے۔ تفسیر الکشاف میں لکھا گیا ہے کہ اگر آپ یہ سوال کریں کہ جب یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آخری زمانے میں نازل ہوں گے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی کیسے ہو سکتے ہیں، تو اس کا وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معنی میں آخری ہیں کہ ان کے بعد کوئی دوسرا نبی یا رسول کی حیثیت سے بھیجا نہیں جائے گا۔ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے تو وہ ان انبیاء کرام میں سے ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی نبوت مل گئی تھی۔ جب وہ دوبارہ آئیں گے تو وہ خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اور قبلہ یعنی کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو سورہ احزاب میں ہے کہ کوئی نبی نہیں ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ یہ مقام رسالت اور مقام نبوت دونوں کے بارے میں ہے، کیونکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، کافر ہے، خواہ اس کے بعد کوئی بھی غیر معمولی کرشمہ ہو یا وہ جادوگری کے تماشے دکھاتا پھرے۔ اس طرح قیامت تک جو شخص بھی اس منصب کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب سمجھا جائے گا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کا لفظ عام ہے، رسول کا خاص ہے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے سے خاتم المرسلین ہونا بھی لازمی ہے کہ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد کسی بھی انسان کو یا جن کو یہ منصب نصیب نہیں ہوگا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اسی آیت کے تشریح میں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے آگاہ ہیں اور جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں اور انہوں نے آ کے اس سلسلے کو ختم کر دیا اور سلسلہ نبوت پر مہر لگا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دوبارہ بعثت ہوگی، جو دوبارہ وہ بھیجے جائیں گے تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کسی طرح بھی تردید نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جب دوبارہ آئیں گے تو نبی تو وہ پہلے کے ہوں گے اور خود وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔
تاج العروس میں درج ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے خاتم اور خاتم بھی ہے، جن کا معنی یہ ہے کہ ان کی آمد پر نبوت ختم ہو جائے گی۔ ختم نبوت کے معنی نبوت کا قطع ہونا نہیں ہے کہ نبوت منقطع ہوگی۔ ختم نبوت کا حقیقی معنی تکمیل نبوت کے ہیں کہ نبوت اپنی انتہا کو پہنچ کر حد کمال کو پہنچ گئی ہے۔ اب کوئی درجہ نبوت کا ایسا باقی نہیں رہا کہ بعد میں کوئی نبی بلایا جائے اور اس کے درجے کو پورا کیا جائے۔ ایک ہی ذات اقدس ایسی تھی جس نے نبوت کو حد کمال تک پہنچا دیا، نبوت کامل ہو گئی۔ تو ختم نبوت کے معنی تکمیل نبوت کے ہیں، قطع نبوت کے نہیں۔ گویا کہ ایک ہی نبوت قیامت تک کام دے گی، کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ نبوت کے جتنے کمالات تھے وہ سب ایک ذات بابرکت میں جمع کر دیے گئے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے آسمان پر رات کے وقت ستارے چمکتے ہیں، ایک نکلا، دوسرا، تیسرا، پھر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ستارے جگمگا جاتے ہیں۔ بھرا ہوا ہوتا ہے آسمان ستاروں سے، روشنی بھی پوری ہوتی ہے، لیکن رات ہی رہتی ہے، دن نہیں ہوتا۔ کروڑوں ستارے جمع ہو جاتے ہیں مگر رات ہی رہتی ہے، روشنی کتنی بھی ہو جائے، لیکن جیسے ہی آفتاب نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو ایک ایک ستارہ غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب آفتاب نکل آتا ہے تو اب کوئی بھی ستارہ نظر نہیں آتا، چاند بھی نظر نہیں پڑتا۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ ستارے غائب ہو گئے دنیا سے، بلکہ اس کا نور مدغم ہو گیا آفتاب کے نور میں، کہ اب اس نور کے بعد سب کے نور دھیمے پڑ گئے اور وہ سب اس میں جذب ہو گئے۔ آفتاب کے نور میں اب آفتاب ہی کا نور کافی ہے، کسی اور ستارے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی اور ستارہ نکلے گا تو اس کا چمکنا ہی نظر نہیں آئے گا، آفتاب کے نور میں مغلوب ہو جائے گا۔ تو یوں نہیں کہیں گے کہ آفتاب نے نکلنے کے بعد دنیا میں ظلمت پیدا کر دی، نور کو ختم کر دیا، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ نور کو اتنا مکمل کر دیا کہ اب چھوٹے موٹے ستاروں کی ضرورت باقی نہ رہی۔ آفتاب کافی ہے غروب تک پورا دن اس کی روشنی میں چلے۔ تو انبیاء کرام بمنزلہ ستاروں کے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمنزلہ آفتاب کے ہیں۔ جب آفتاب طلوع ہو گیا اور ستارے غائب ہو گئے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ نبوت بالکل ختم ہو گئی، بلکہ اتنی زیادہ مکمل ہو گئی کہ اب قیامت تک کسی نبوت کی ضرورت نہیں۔ گویا کہ نبوت کی فہرست جو تھی اس پر مہر لگ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ مہر لگا دی، اب کوئی نبی زائد نہیں ہوگا۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جو کہ نبی پہلے کے ہی ہیں، لیکن بعد میں مبعوث کیے جائیں گے، دوبارہ بھیجے جائیں گے، مگر وہ اسی پہلی فہرست میں داخل ہوں گے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے، انہی کے حکموں پر چلیں گے۔ پچھلے نبی کو اگر اللہ تعالیٰ لانا چاہیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی لائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہی اس فہرست کو مکمل کر دیا ہے کہ اب کوئی اور نبی نہیں ہوں گے۔